سورہ جاثیہ پارہ نمبر 25۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ جاثیہ ہے، مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 65 نمبر پر ہے۔ اس سے پہلے 64 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور جو ہمارے سامنے قرآن مجید کی ترتیب توقیفی ہے اس کے اعتبار سے اس کا 45واں نمبر ہے۔ 37 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا سورہ دخان کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورہ دخان میں عذاب سے ڈرایا گیا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور اس سورہ مبارکہ میں اس عذاب سے بچنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ابتدا میں ترغیب الی القرآن ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، تمہارے لیے پیغام ہے، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہ کچھ عقلی اور منقولی دلائل ہیں، اور آگے کفار پہ زجر اور کچھ ایمان والوں کے لیے بشارات ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ جاثیہ اس لیے ہے کہ اس کے آیت نمبر 28 میں یہ لفظ جاثیہ موجود ہے، جس کی تفسیر وہاں پر ہی آ جائے گی، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، کہ آپ دیکھیں گے ہر گروہ کو قیامت والے دن کے وہ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہوگا، تو اس کا تذکرہ ہے، اس لیے جو ہے نا سورہ مبارکہ کا نام سورہ جاثیہ ہے۔ اس کی سب سے پہلی آیت ہے حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ عالم بمرادی، اس کی مراد مطلب معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، یہ رب ذوالجلال کا راز ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ میں قرآن مجید کی حقانیت کو بیان فرمایا تنزیل الکتاب، اتارنا ہے اس کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز، جو غالب ہے، الحکیم، جو حکمت والا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ غالب ہے، جس کے سامنے کسی کا حکم نہیں چلتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پہ مبنی ہے، اس اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے تمہارے لیے اور تمہاری ہدایت کے لیے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے مکتوب اور خط ہے، جس میں رب ذوالجلال نے انسان کی فلاح اور کامیابی کے سارے اصول بیان کر دیے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور اپنی وحدانیت توحید پہ دلائل بیان فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی السماوات والارض، کہ بے شک آسمانوں میں اور زمینوں میں، لآیات، البتہ بڑی نشانیاں ہیں، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ یعنی یہ جو آسمانوں کا اتنا بڑا وجود ہے، بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم کیا ہوا ہے، اور کتنے ہی ہزاروں سال گزر گئے ہیں، لیکن اب تک اس میں کوئی تغیر نہیں آیا، اور اسی اپنی اصلی حالت پہ ہے، اور اسی حالت پہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ کتنی مضبوط سے مضبوط عمارت ہو، اس کے نیچے کتنے ستون لگائے جاتے ہیں، اور وہ بھی کچھ عرصے تک چلتی ہے۔ تو یہ آسمان جو ایک چھت ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ کب سے بنی ہے، اور جب تک اللہ کی چاہت یہ رہے گا، اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ نقص نہ کوئی نکال سکتا ہے اور نہ اس میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح پھر یہ زمین ہے، دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی جگہ پہاڑ، دریا، ہموار راستے، طرح طرح کی چیزیں اس میں لگا دی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہیں قدرت کے اور اس کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ لیکن ان سے فائدہ صرف مومنوں کو ہوگا، ہے تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ ایمان والوں۔ دیکھیں نا، اس آسمانوں کو، زمینوں کو، اس سارے نظام کو کفار بھی دیکھتے ہیں، اور آج دیکھیں سائنسی دور میں سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، اور کہاں سے کہاں لوگ پہنچے ہیں، اور ان کفار نے ان اللہ کی قدرت کے اتنے مشاہدے کیے ہیں کہ اتنے مسلمان بھی نہیں کر سکے، لیکن مقدر میں ایمان نہیں ہے، ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے۔ جس کے مقدر میں ہے وہ ابھی بھی ایمان لا رہے ہیں،
لیکن جس کے مقدر میں نہیں تو وہ نہیں لا رہے. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ نشانیاں تو بہت ہیں اس میں، لیکن ہیں کس کے لیے، فائدے مند کس کے لیے جی؟ صرف ایمان والوں کے لیے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لیکن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. ہدایت تو سب کے لیے بن کے آیا ہے، لیکن ہدایت فائدہ کس کو ہوگا جی؟ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے. ان فی السماوات والارض بے شک آسمانوں میں اور زمینوں میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں للمؤمنین ایمان والوں کے لیے ہے. یہ پہلی نشانی بیان فرمائی. دوسری نشانی اللہ کی قدرت کی وفی خلقکم اور تمہاری پیدائش میں، کہ جو خود تمہاری ایک پیدائش ہے یعنی انسان کی جو تخلیق ہے، اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں کہ کس طرح آدم علیہ السلام کا مجسمہ مٹی سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، پھر اس سے آگے انسانیت کا سلسلہ جاری کیا. اب کس طرح جو ہے وہ پانی کے قطرہ ماں کے رحم میں جب ٹھہر جاتا ہے، اس سے وہ خون بنتا ہے، پھر بوٹی بنتی ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہو کے اس کے اوپر گوشت چڑھ کے پورا انسان بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈال دیتے ہیں، اور روح ڈلنے کے بعد بھی 5 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں لے آتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتا، نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ پھر اس کی جسمانی نشو و نما کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ذہنی بھی ہوتی ہے. جہاں جہاں جسم بڑھتا جاتا ہے، طاقتور ہوتا جاتا ہے، ذہن بھی طاقتور ہوتا جاتا ہے، وہ بھی چیزوں کو اپنے میموری میں محفوظ کرنا شروع کر دیتا ہے، جوان ہو جاتا ہے اور سارے علوم و فنون کا ماہر بن جاتا ہے، کاریگر بن جاتا ہے. تو یہ جو انسان کی اپنی زندگی ہے، اپنی ذات، اپنی پیدائش، اس پہ غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی تو اس میں بڑی نشانی ہے. باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں. اب دیکھیں نا کہ انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دل سے لے کر پورا جسم، اس کے اندر جو ہے نا یہ جال بچھایا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں یہ انسان کے جو پورے ہیں، آپ سائنس نے بھی یہ بتایا نا کہ دیکھیں کتنے کروڑوں انسان ہیں لیکن نہیں ملتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنا حسین، یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی انسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، برابر کیا اور بڑا متناسب بنایا. ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں، دیکھیں ان میں فرق رکھا انگلیوں میں، سب برابر ہوتی تو پھر بھی یہ پکڑنے میں ہر چیز میں مشکل تھی. ہر چیز اللہ تبارک بتا. آپ دیکھیں نا آنکھ ایک بڑی ہو ایک چھوٹی ہو، ناک کا ایک حصہ بڑا ہو دوسرا، کتنا برا لگے، لیکن رب ذوالجلال نے بڑا مناسب بنایا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے شکل بنا دے، کوئی وہاں کسی کا تصرف ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اعلیٰ بنایا. تو فرمایا وفی خلقکم، تمہاری پیدائش میں، اور دوسرے مقام پر ہے وفی انفسکم، تمہاری اپنی جانوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. وما، اور اس میں یبث، جو اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے، من دابہ، جانوروں میں سے، آیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، کہ جسے اللہ کی قدرت کاملہ پر اور اللہ کی ذات پر یقین ہے تو اس کے لیے ان میں بڑی نشانیاں ہیں کہ دیکھیں اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے کہ جس نے انسان کو بنایا اور پھر زمین کے اندر طرح طرح کے جاندار اور جانور پھیلا دیے، کوئی جنگلی ہیں، کوئی پالتو ہیں، کوئی کس طرح کے. اور آگے پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک اور نشانی بیان فرمائی. فرمایا واختلاف اللیل والنہار، دن رات کی تبدیلی میں بھی تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. اب دن رات کی تبدیلی، اس میں دو صورتیں. ایک یہ نا کہ دیکھیں دن رات کا تبدیل ہونا، اپنے وقت پہ آنا جانا، اور دوسرا ہے دن رات کا کم ہونا اور بڑھ جانا. اب دیکھیں سردیاں آ رہی ہیں، رات بڑھتی جا رہی ہے، دن کم ہوتا جا رہا ہے، دن کا حصہ رات میں جا رہا ہے. اب 22 دسمبر کے بعد پھر دن بڑھنا شروع ہو جائے گا، شام کے ٹائم بھی اور صبح بھی، دونوں طرف سے بڑھ رہا ہے، لیکن پتہ بھی نہیں چلتا، آہستہ آہستہ محسوس بھی نہیں ہوتا. جب 22 جون ہو جائے گا تو دن بہت بڑا ہو جائے گا، رات بالکل چھوٹی ہو جائے گی. سردیوں کی رات، تو کہتے ہیں نا سردی جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے بڑا تحفہ ہے. ایک تو رات بڑی ہوتی ہے، تہجد بڑی آسانی سے انسان پڑھ سکتا ہے، اور دوسرا اس میں نفلی روزہ رکھنے بڑے آسان ہیں. نفلی روزہ رکھنے بھی کیا بڑے آسان ہیں. دن میں نفلی روزے بھی رکھ سکتا ہے، رات کو بھی عبادت کر سکتا ہے، بڑی آسان. تو خیر دیکھیں گرمیاں جو ہیں ان میں جو ہے وہ رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑھتا جاتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو رات کو دن میں، دن کو
آنکھ میں داخل کر، واختلاف اللیل والنہار، اور بے شک دن اور رات کی تبدیلی میں، وما، اور اس میں، انزل اللہ، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، من السماء، آسمان سے، من رزق، رزق، اور یہاں رزق سے مراد رزق کا سبب ہے بارش۔ کیا مراد ہے جی؟ بارش، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور اس بارش کے ساتھ بنجر زمین جو ہے وہ آباد ہو جاتی ہے، اس میں لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، اور کاشتکاری کرتے ہیں، اس سے غلہ، ترکاریاں، پھل، سبزیاں، دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اس سے حاصل ہوتی ہے، جو انسان کے فائدے کے لیے، اور اسی طرح انسان کے جانوروں کے لیے، اور اسی طرح انسان اور تمام جانوروں کی خوراک کے لیے جو چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے، اس کا سب کا تعلق بارش کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو تمہارا رزق نازل کیا، جس نے آ کے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بارش ہے۔ اصل میں دو چیزیں نا، ایک ہوتا ہے انسان کے رزق کے فیصلے، وہ تو آسمان سے ہوتے ہیں، اور رزق انسان کا کہاں سے آتا ہے؟ زمین۔ ایک جگہ پہ ہے نا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمان میں ہے، یعنی رزق کے فیصلے آسمان سے آتے ہیں کہ کس کو کتنا ملنا ہے، اور جتنا آسمان سے فیصلہ ہو رہا ہے اتنا ہی ملے گا، جتنا مرضی انسان کوشش کر لے، جتنا مرضی کوشش کر لو۔ پنجابی کی مثال ہے، وہ کہتے ہیں تا بندیا تا، جو مقدر ہے وہی کھا۔ تو جتنا مرضی کوشش کر لے، مقدر سے زیادہ نہیں ملتا، وقت سے پہلے نہیں ملتا، فیصلے اوپر ہیں، اور رزق ہے وہ زمین سے آ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رزق اگانے کے جو ذریعہ ہے بارش، وہ اوپر سے اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، اور زمین پھر اس سے آباد ہو کر اس سے زمین سے غلہ نکلتا ہے، وہ انسان کی خوراک کے لیے کافی۔ فرمایا نا وما، اور اس میں، انزل اللہ، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، من السماء، آسمان سے، من رزق، رزق یعنی بارش، فاحیا، پس زندہ کیا، بھی، اس کے ساتھ یعنی بارش کے ساتھ، الارض، زمین کو، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد۔ یہاں مرنے سے مراد یعنی بالکل بنجر ہو جانا ہے، خشک ہو گئی، کچھ بھی نہیں، بنجر زمین ہے، گرد و غبار، ہر طرف پریشانی پریشانی۔ اللہ، جب کچھ عرصے کے لیے بارش رک جائے تو کیا حالات ہو جاتے ہیں۔ آج کل سعودیہ میں خشک سالی ہے، بڑے پریشان ہیں۔ اب میرا 13 نومبر کو، آج یا کل، انہوں نے اعلان کیا ہوا اس کا، صراط الاستسقاء کا۔ جی ہاں جی، ان کے وہ صراط الاستسقاء کا انہوں نے اعلان کیا نا۔ اب مطلب بات کرنے کا مقصد یہ کہ جہاں بھی بارش رک جائے تو بڑا مسئلہ، بڑی پریشانی ہے، انسان کا سارا کے سارا رزق اور ساری چیزیں بارش کے سے ہی متعلق ہیں۔ بارش نہ ہو تو بیماریاں بھی ہر طرح کی، گرد و غبار، پھر زمین سے بھی کچھ نہیں اگتا۔ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو نہیں بارش کو رحمت قرار دیا نا، یہ اللہ کی رحمت عامہ ہے جو ہر جگہ پہ پہنچ جاتی ہے۔ ہاں جی، مسجد غمامہ میں وہ دو صورتیں، ایک تو جمعہ پڑھا رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، خطبہ، تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خشک سالی ہو گئی ہے، جانور بھی مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے وہاں ہی ہاتھ اٹھائے تو بارش شروع ہو گئی، پورا ہفتہ بارش رہی۔ اگلے جمعے کو پھر وہی بزرگ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے محبوب، اب تو گھر بھی پانی سے بھر گئے ہیں، راستے بھی بھر گئے ہیں، تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہاں ہی ہاتھ اٹھائے گیا، اللہ جہاں ضرورت ہے وہاں لے جا، اللہم حوالینا ولا علینا۔ اور خطبہ ختم ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ بارش ہٹ کے دور ہو گئی۔ اور ایک جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ صراط الاستسقاء پڑھائی مسجد غمامہ، بالکل یہ مسجد نبوی کا جو 310 نمبر گیٹ ہے، اس سے باہر نکل کر یہ بائیں ہاتھ میں مسجد غمامہ ہے، اور ادھر جو ہے نا وہ مسجد علی ہے، نہیں وہ مسجد ابو بکر ہے، ساتھ دوسری گلی میں مسجد علی ہے۔ تو وہ مسجد غمامہ وہ عیدگاہ تھی، اور وہاں پر جو ہے نا وہ بارش کے لیے جو ہے صلاۃ استسقاء پڑی تھی، اسی لیے اس کا نام بھی مسجد غمامہ ہے۔ تو خیر، اللہ اکبر۔ وتصریف الریاح، اور اسی طرح ہواؤں کی گردش میں، وتصریف، تصریف کا معنی پھیرنا، چلنا، گردش کرنا، کہ یہ جو ہواؤں کا چلنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی ہوائیں، ٹھنڈی بھی ہیں، گرم بھی ہیں، تیز بھی ہے، نرم بھی ہے، اور پھر باد صبا ہے، باد دبور ہے، اور پھر بڑی آرام سے چلنے والی ہوائیں، پھر وہ ہوائیں بھی جو کہ زمین سے بادلوں کو کھاڑ کر یعنی ٹنوں کے حساب سے وزنی بادلوں کو آسمان میں جو ہے وہ ہانکتی ہیں، اور اسی طریقے سے یعنی ہوائی جہاز اور پھر سمندری جہازوں کو بھی ہانکنے کے لیے جو ہوائیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہواؤں کا چلنا ہے، آیاتن، البتہ یہ نشانیاں ہیں، ان میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ہر عقل و دانش والی قوم کے لیے، کہ جو عقل والے ہیں وہ ان سے نصیحت حاصل کریں گے، لیکن جو عقل سے پیدل ہیں، فارغ ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وتصریف الریاح،
اور ہواؤں کے چلنے میں آیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم یعقلون عقل مند قوم کے لیے. تلک آیات اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو پیچھے ابھی تلاوت ہوئی نا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں ہم آپ پر بالکل صحیح سے اس کو پڑھ رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں، تو آپ نے آگے لوگوں کو بھی سنا دیا ہے. تو فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اب اللہ کی بات کے بعد اور اللہ کی ان نشانیوں کے بعد یہ کس کی بات مانیں گے؟ اب بھی اگر یہ نہیں مانتے مشرکین تو کس کی مانیں گے پھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی بات اللہ کی ہے، اور سب سے بڑی نشانی اللہ کی. اتنی واضح نشانیوں کے بعد بھی جو نہیں مانتا تو وہ عقل کا اندھا ہی ہے، پھر تو اس کو کوئی دنیا کی چیز جو ہے وہ نہیں منوا سکتی. فرمایا نا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو، علیک آپ پر، بالحق حق کے ساتھ. فبأی حدیث، پس کس بات پر، بعد اللہ اللہ کے بعد، وہ آیاتی اور اللہ کی نشانیوں کے بعد، یؤمنون یہ لوگ ایمان لاتے ہیں. ویل لکل افاک اثیم، اب یہ آگے کفار کے لیے زجر ہے کہ فرمایا کہ اتنے واضح دلائل کے بعد بھی جو کفار نہیں مانتے اور وہ اپنے جھوٹ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے گناہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور اللہ کی ذات پہ بہتان در بہتان لگائے جا رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے شرک سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ بیٹا بنا لیا، فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. یہ سارے اللہ کی ذات پہ طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور اپنے گناہ اور ہٹدرمی کی وجہ سے وہ اللہ کی آیتوں کو سنتے ہی نہیں ہیں. لیکن اگر وہ سن بھی لیتے ہیں تو اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے ایسا انداز اختیار کرتے ہیں اور ایسا اعراض کرتے ہیں، ان سے منہ پھیرتے ہیں گویا انہوں نے سنا ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے متکبرین کو پھر دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. فرمایا نا ویل، ہلاکت ہے. یہ ویل ایک جہنم میں وادی کا نام ہے، تو ویسے اس کا معنی کیا جاتا ہے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. لکل، ہر اس آدمی کے لیے، افاکن جو بہت بڑا جھوٹا ہے، افک بہت زیادہ بہتان لگانے والا ہے، اثیم گناہگار ہے، یسمع آیات اللہ جو سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو، تتلا علیہ جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، ثم یصر پھر اڑ جاتا ہے، اپنی بات پہ، اپنے کفر پہ، متکبرن تکبر کرتے ہوئے، کالم یسمع گویا کہ اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں. اگر وہ سنے نا تو پھر تو اثر کرے، وہ ایسی حالت اپنا بناتا ہے کہ اس نے سنا ہی نہیں. تو فبشر ہو، پس آپ اس کو خوشخبری دیں، بعذاب علیم دردناک عذاب کی. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتنا، اور فرمایا وہ اتنا بدبخت ہے کہ جب وہ ہماری آیتوں کے بارے میں انہیں معلوم ہو جاتا ہے، نشانیوں کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے، تو ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور استہزاء کرتا ہے، اور یعنی بجائے ماننے کے ان آیات کو حقیر سمجھ کر جان بوجھ کر ان کے بارے میں جملے کستا ہے. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے دنیا میں بھی، اور آخرت میں پھر جہنم ان کی منتظر ہے. اور جب وہ جہنم میں جائیں گے تو نہ ان کے مال ان کو بچا سکیں گے، اور نہ ہی جو ہے ان کے معبودان باطلہ بچا سکیں گے، اور جہنم کا سب سے بڑا عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. فرمایا نا وَإِذَا عَلِمَ، اور جب وہ جان لیتا ہے، یعنی یہ کفار، من آیاتنا ہماری آیتوں کو، شیء کچھ بھی، یعنی ہماری آیتوں میں سے کچھ اس کے سامنے آ جاتی ہیں، تو اتخذها ہزوا، تو وہ بنا لیتا ان کو مذاق، یعنی ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے. اولئک وہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب مہین ذلیل کرنے والا، من ورائہم ان کے پیچھے ہے جہنم، یعنی وہ دنیا میں منہمک ہیں لیکن جہنم ان کے انتظار میں ہے. ولا یغنی عنہم، اور وہ نہ دور کرے گی ان سے، یا نہ دور کرے گی ان سے، ما وہ کسبو جو انہوں نے کمایا، شیء کچھ بھی، یا یہ ہے کہ ولا یغنی اور نہ کام آئے گا، عنہم ان کے، ما وہ کسبو جو انہوں نے کمایا، شیء کچھ بھی، کہ جو انہوں نے کمایا یعنی ان کے مال دولت، ان کی اولاد، وہ بھی وہاں انہیں کچھ کام نہیں آئے گی، وہ جہنم سے نہیں بچا سکے گی. ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ بچا سکیں گے جو انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا معبود، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے وہ بھی ان کو نہیں بچا سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ہَذَا هُدًى، اب یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہاذا اس میں اشارہ ہے نا جی، ہم نے پڑھا تھا ہاذا، یہ
تو یہ حاضہ اشارہ بھی ہے اور یہاں مبتدا بھی ہے، ہدن یہ خبر ہے، تو حاضہ ہدن یہ کتاب یعنی قرآن و مجید یہ سراپا ہدایت ہے. یہ جو آیتیں ابھی گزری یا قرآن و مجید جو ہے یہ سراپا ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بنا کر نازل کیا ہے، لیکن فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کے ساتھ، یعنی اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ہدایت نازل کی اس کو نہیں مانتے، تو فرمایا لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم، دردناک قسم کے عذاب، کہ ان کے لیے عذاب ہے، لیکن وہ عذاب بھی ایسا دردناک اور شدید قسم کا ہوگا کہ وہ ان کو تہس نہس کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے عذابات سے محفوظ فرمائے اور قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.